मुलजिमा नताशा ने एक और गाड़ी और मोटरसाइकिल को भी टक्कर मारी थी। हादसे की नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। आजकल ये खबर बहुत ही सुनने को आ रही है कि एक लड़की ने इतने आदमी को कुचल दिया। देखें, ये पाकिस्तान है और यहाँ पर हर आदमी को हक है कि वो अपनी राय दे। पाकिस्तान में इस तरह का ये कोई पहला वाक़या नहीं है, पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं और उनका क्या रिज़ल्ट निकलता है ये आप सारे बखूबी जानते हैं। इसी कराची में, इसी इलाके सिंध में इस तरह के और भी वाक़यात रूनुमा हुए हैं। शाहज़ेब वगैरह है या कोई और भी हैं, बेशुमार लोग हैं, पर अब तफसील में नहीं जाना चाहिए। मेरा जो मुतासरा फैमिली है, जो अहले खाना है, जिनकी जवां साला बेटी और बुज़ुर्ग जो अल्लाह के पास पहुँचे, फौत हुए, शहीद हुए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश फरमाए, उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। जितना भी बड़ा गम होता है ऐसा ऐसा मिट जाता है, जितना मर्जी हो, फिर यादें रह जाती हैं। एक वक्त ऐसा आता है, आज आसमान को सर पे उठाने वाले कल को ऐसे खुश होंगे कि उनको पता ही नहीं होगा कि हमारे साथ ये वाक़या हुआ था। मैं जो मुतासरा फैमिली है उसके लिए पैगाम लेके आज हाज़िर हुआ हूँ। देखिए, ये पाकिस्तान है, आपकी बेटी, आपकी बहन फौत हुई, शहीद हुई, अल्लाह के पास पहुँच गई। अगर नताशा को सज़ाए मौत हो जाए, उम्र कैद हो जाए, भारी जुर्माना हो जाए, इससे आपके जो मरहूमीन हैं वो वापस नहीं आएंगे। ये बात तो श्योर है, कन्फर्म है, सारे लोग जानते हैं। और अगर आप इस बच्ची को माफ़ कर दें तो इसमें आपके लिए भी बहुत ही अजर है और यकीनन उनके लिए भी दुआएं बढ़ जाएंगी जो मरहूमीन हैं। सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी पैगाम है हज्जतुल विदा का मैदान अरफात में, वो अल्फाज हर बंदे के ज़हन नशीं होने चाहिए या होंगे कि मैं अपने ख़ानदान का वो खून माफ़ करता हूँ जो बच्चा शहीद हुआ था और जिसको किसी ने शहीद कर दिया था, कत्ल कर दिया था। उसी मौके पे फरमाया कि बदला लेना कोई जवान मर्दी नहीं है, खून का जो बदला है वो खून है, कत्ल है। अगर माफ़ कर दिया जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माफ़ फरमा कर ये हमें बताया कि ये भी एक बेहतरीन रास्ता है। हिंदा की मिसाल हमारे सामने है, अबू सुफियान की मिसाल हमारे सामने है, मुआविया की मिसाल हमारे सामने है, खालिद बिन वलीद की मिसाल हमारे सामने है, अकरमा बिन अबू जहल की मिसाल हमारे सामने है। जब वो नबी करीम के पास आए तो आपने वो सारे गम भुला दिए। मैं मुतासरा फैमिली से ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप के पास वो लोग चल के आते हैं तो आप उनको माफ़ कर दें। देखिए, कसूर में ज़ैनब का वाक़या हुआ, लाहौर मार रोड पे लाहौर में वाक़या हुआ, इस्लामाबाद बेशुमार वाक़े होते हैं। बाद में क्या होता है, अल्लाह करे आपको इंसाफ मिले, लेकिन बेहतरीन इंसाफ ये है कि आप उनको माफ़ करें और उनको भी चाहिए कि वो आपके साथ ऐसा तावन करें जो बच्ची ज़रिया बनी हुई थी फैमिली का, ख़ानदान का, उनकी कफ़ालत के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि वो गुल अहमद के लिए या उनकी कंपनी के लिए कोई मुश्किल है, तो वो लाइफ टाइम आपके लिए कोई ऐसा सिस्टम बना के दें
جس سے آپ کو بھی آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اگر کوئی بندہ آپ کو پیسے دیتا ہے تو اس کی کمی پوری نہیں ہوتی، نہ وہ مرنے والے کی قیمت ہوتی ہے 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ، نہ کوئی قیمت نہیں ہوتی، البتہ بعد والوں کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ میں متاثرہ فیملی کو یہ پیغام دے رہا ہوں، خدا را اللہ کی رضا کے لیے اس بچی کو معاف، میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو حاجت الوداع کی نبی پاک کا پیغام سنایا ہے کہ قتل کا خون کا بدلہ خون ہے، اگر خون کا بدلہ معاف کر دیا جائے تو اس سے بڑی جوانمردگی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کو سزائے موت ہو جائے، وہ مر جائے، موت تو اس کو بھی آنی ہے، ہم کو بھی آنی ہے، سب کو آنی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا بہادری کا کام ہے۔ یہ خبر جتنی سوشل میڈیا پہ پھیل چکی ہے، اتنا اگر آپ معاف کریں گے تو لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں گے، اچھا ریمارکس دیں گے، اچھا سوچیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، دیکھیں میں بذات خود متاثرہ ہوں سوشل میڈیا کا۔ یہ جتنے بھی نیوز چینل ہیں یا اکثر ان میں اکثر لوگ اپنے نام کے لیے، نوٹ کے لیے، اپنے چکر کے لیے یہ آپ کو جوش دلائیں گے، جذبے دلائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، آپ کے زخموں پہ نمک چھڑکیں گے، تو خدا را ان کی باتوں پہ نہ آئیں۔ یہ میں خود متاثرہ ہوں اس میڈیا کا۔ یہ لوگ بلیک میلر ہیں، یہ لوگ ان کو بھی لوٹیں گے، آپ کو پریشان کریں گے۔ تو دوسرے نمبر پہ میں سوشل میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں یا جو بھی اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہی لوگ کر رہے ہیں، ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا، یوں سمجھیں کہ نتاشا بھی آپ کی بیٹی ہے، یہ شہید ہونے والی، دنیا سے جانے والی بھی آپ کی بیٹی ہے، دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی اینگل میں آپ سوچیں گے تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ تو خدا را مجھے کسی نے حق نہیں دیا کہ میں یہ کہوں گی اس بچی کو سزا دو، یہ کرو، وہ کرو۔ اب ہر ٹاک شو میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، یار وہ بھی بیٹی ہے کسی کی، جس کو آج تم نے خبروں کی زینت بنا لیا، اپنے سوشل میڈیا کی زینت بنا لیا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہو ہے۔ تو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جتنے بھی یہاں پہ یوٹیوبر ہیں یا جو بھی میڈیا کے لوگ ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، خدا را اس ٹاپک کو یہیں پہ ختم کریں اور ان کے ساتھ بلکہ ان کو مشورہ دیں تاکہ وہ جو ہے معاف کرے اور معاف کر کے ان کے دلوں کو جیتے۔ ہمیشہ مقابلہ کر کے کوئی کسی کو نہیں جیت سکتا، میری بات زندگی میں یاد رکھنا۔ جب بھی آپ جیتیں گے تو آپ معاف کر کے جیتیں گے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کو بہت پسند فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی معافی بڑی پسند ہے کہ فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، میں آسمان والا تم پہ رحم کروں گا۔ تو لہٰذا میرا یہ جو پیغام تھا اہل خانہ تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن میرا فرض تھا اہل خانہ تک، کیونکہ آپ کے ابھی غصہ ہے، آپ کو ابھی زخم ہے، آپ کے ابھی دکھ ہے، تکلیف ہے، صاحب ظاہر ہے جوان بچی اور بچہ جنازہ نقصان ہو گیا، لیکن موت تو آنی ہے، جو رات قبر میں لکھی ہے وہ آنی ہے۔ اگر آپ اس کو معاف نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ قید ہو جائے گی، اس کو سزائے موت ہو جائے گی، آپ کو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن آپ ایسا کریں، آپ ان کو معاف کریں، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، ایک مثال قائم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کیا وہ جان بوجھ کے ان کو گاڑی ماری ہے یا جان بوجھ کے ٹھوکا ہے ان کو؟ یار ایک قدرتی عمل ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو چکر آ گئے ہوں، ہو سکتا ہے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دماغی حالت خراب تھی، ہو سکتا ہے کہ کوئی اچانک معاملہ بن جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ سامنے بندہ نظر آتا ہے، گاڑی ادھر کو موڑو، ادھر والے بندے مر جاتے ہیں، وہ سامنے کوئی بندہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات موت کا فرشتہ آ جاتا ہے سامنے، ہو سکتا ہے کہ وہ بچی جو ہے نتاشا، وہ کسی کو بچانے کے لیے گاڑی موڑی ہو یا اس کے سامنے کوئی آیا ہو، تو یہ بات ہے۔ تو برادران اسلام، میں ریکویسٹ کروں گا سوشل میڈیا کے لوگوں سے بھی اور تمام لوگوں سے کہ اس معاملے کو یہیں پہ ختم کریں اور معافی کو فروغ دیں، آئندہ قانون بنائیں تاکہ جو خواتین ہیں وہ تو ڈرائیونگ پہلے نہ کریں، اگر کریں گے تو
ان کی ایک اوور سپیڈ نہ ہو، متعلقہ جو ادارے ہیں وہ ان کو روکیں، اور اس سے ہمارے مزید بہتری آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کرے کہ اہل خانہ کو بھی میری بات سمجھ آ جائے، اور جن سے یہ واقعہ ہوا ہے انہوں نے جان بوجھ کے تو کیا نہیں ہے، اگر انہوں نے کیا ان کو بھی چاہیے کہ ان سے تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔